بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ رزق کی طرح اچھے اخلاق کی بھی تقسیم فرماتا ہے۔ رزق سب کو، لیکن اخلاق حسنہ اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، اس پر موت آسان کر دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت فردوس کا سوال کرو، بے شک یہ اوسط الجنہ اور اعلیٰ جنت ہے، جس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان خود کے لیے بہترین سوچنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ کھڑے ہو کر چیزیں کھانے سے انسان دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انتقال کے دن قبر کھودنے محلے کا غریب آتا ہے، جبکہ شادی کے دن الگ کھانا امیروں کے لیے سجتا ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو نیل کو پانی میں ملا کر متاثرہ حصے پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے اور جلن کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ہاتھ اور پاؤں پر ایلو ویرا لگا کر سونے سے مچھر قریب نہیں آئیں گے۔ انجیر دودھ کے ساتھ کھانے سے جسم موٹا ہو جاتا ہے۔ کھجور خون پیدا کرتی ہے، چند ماہ ضرور استعمال کریں، تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی اگر تم اپنے پیٹ میں لقمہ حلال کے سوا کچھ نہ ڈالو گے۔ نہار، مونگ، بادام اور کشمش دودھ کے ساتھ کھانے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ سینے کی جلن ہو تو کھانے کے بعد لونگ کھا لیا کرو۔ خواب میں دانت دیکھنا طویل عمر پانے کی نشانی ہے۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو مچھلی کے سر کے ٹکڑے کاٹ کر ہلکا سا مرچ مسالہ ڈال کر اس کا سوپ بنا کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ دودھ میں گڑ ڈال کر نہ پئیں۔ دودھ کے ساتھ ترش چیز نہ کھائیں۔ کھیرا، کھچڑی اکٹھے مت کھائیں ورنہ بیماری ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک خصوصی دعا ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، تو ہر نبی نے وہ دعا مانگی لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھ لیا۔ روزانہ نہار، مونگ، کشمش کھانے سے کوئی بیماری آپ کو جلدی نہیں گرا سکتی۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ سفید چنے بھی شوگر کو کم کرنے میں معاون ہیں۔ بڑوں کی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پورا کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ کھجور کی افادیت کی مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پورا سال استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ تازہ پھل کی شکل میں ہو یا پھر خشک یا ڈرائی شکل میں۔ دونوں ہی شکلوں میں یہ پھل صحت کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ الغرض اس میں لاتعداد برکتیں اور بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ کھجور کا باقاعدہ استعمال ہڈیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں کیلشیم، میگنیشیم اور زنک کے ساتھ فاسفورس جیسے منرلز موجود ہیں، جس سے ہڈیوں کی صحت کو بہترین بنانے اور ہڈیوں کے امراض کی روک تھام میں مدد مل سکتی ہے۔ صبح کے وقت کھجوریں کھانے سے تھکاوٹ سے نجات ملتی ہے اور جلد نکھرتی ہے، جبکہ مردانہ کمزوری جیسے مسائل سے بھی چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی جاؤ، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ وزن زیادہ کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ پھل کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، اس سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہوگی۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکری ملا کر لگا دو، اس سے خارش رک جائے گی۔ اگر آپ کو چکر آتے ہیں تو گہری سانس لیا کریں اور ایک جگہ آرام سے لیٹ جایا کریں یا بیٹھ جایا کریں۔ کھجوریں ریشہ کا ایک پاور ہاؤس ہے جو نظام ہاضمہ کو بہترین بنانے اور قبض جیسے مسائل کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ پوٹاشیم کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ کھجور جسم میں خراب کولیسٹرول ایل ڈی ایل کی سطح کو کم کر سکتی ہے۔ اس سے شریانوں اور دل کی بیماریوں میں رکاوٹ کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ اگر درست غذا لینے کے باوجود آپ کا وزن نہیں بڑھ رہا، جسم کی صحیح نشوونما نہیں ہو پا رہی، تو اپنی خوراک میں دودھ اور کھجور کو
ضرور شامل کرنا چاہیے۔ اگر خشک میوہ جات کو اس کی مناسب غذائیت کے ساتھ کھایا جائے تو یہ صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ انہیں خشک میوہ جات میں استعمال کریں۔